مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ میں کتنی بار آپ سے کہہ چکی ہوں کہ مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ زمیل نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ شاہزین کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں بیزاری صاف جھلک رہی تھی۔ شاہزین نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا اور انگلی اٹھاتے ہوئے پر اعتماد لہجے میں بولا، شادی تو تمہیں مجھ سے ہی کرنی پڑے گی، چاہے اپنی مرضی سے کر لو، ورنہ مجھے زبردستی کرنی پڑی تو اس سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ زمیل نے نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دونوں چند لمحوں تک خاموشی سے ایک دوسرے کو گھورتے رہے، پھر زمیل نے ایک لفظ بھی کہے بغیر رخ موڑا اور تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی۔ زمیل 19 سالہ نہایت معصوم، باحیا اور نرم مزاج لڑکی تھی۔ اس کی خوبصورتی اس کی سادگی میں چھپی تھی، مگر اس کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت اس کی غربت تھی۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی جہاں ہر دن نئی آزمائش لے کر آتا تھا۔ مالی تنگی نے اسے کم عمری میں ہی حالات سے لڑنا سکھا دیا تھا۔ دوسری جانب شاہزین 25 سالہ ذہین، بااثر اور بے حد امیر نوجوان تھا۔ دولت کی فراوانی نے اس کے لہجے میں غرور اور مزاج میں ضد بھر دی تھی۔ اسے یقین تھا کہ دنیا کی ہر چیز دولت کے زور پر حاصل کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ محبت بھی۔ شاہزین زمیل کی ماموں کا بیٹا تھا۔ زمیل شاہزین کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ اس کی ضد، تکبر اور غرور سے اچھی طرح واقف تھی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ شاہزین کے لیے رشتوں سے زیادہ دولت کی اہمیت ہے، مگر شاہزین کے دل میں بچپن سے ہی زمیل کے لیے محبت تھی۔ وقت کے ساتھ وہ محبت جنون بنتی چلی گئی اور اب یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ زمیل کو ہر حال میں اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ ایک دن شاہزین جمیل کے گھر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ آج جمیل کے امی ابو گھر پر موجود نہیں ہیں۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ زمیل نے دروازہ کھولا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں خاموش رہے، پھر وہ بولی، امی ابو گھر پر نہیں ہیں، آپ تھوڑی دیر بعد آ جائیے۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ شاہزین نے جلدی سے کہا، میں ان سے ملنے نہیں آیا۔ پھر کس سے ملنے آئے ہیں؟ زمیل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ شاہزین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم سے ملنے آیا ہوں، کیا مجھے اندر نہیں بلاؤ گی؟ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر زمیل کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ مجھے ابھی آپ سے نہیں ملنا، آپ جا سکتے ہیں، اس نے بے رخی سے جواب دیا۔ شاہزین نے گہرا سانس لیا اور نرم لہجے میں بولا، زمیل تم کیوں نہیں سمجھتی کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر تم ہو کہ میری کسی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ اس کے لہجے میں پہلی بار غرور کے بجائے محبت جھلک رہی تھی۔ مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں، زمیل نے دو ٹوک انداز میں کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ شاہزین چند لمحے وہی کھڑا بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ اسے بے حد غصہ آیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ دروازہ توڑ دے، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ اس نے مٹھیاں بھیجی، گہرا سانس لیا، پھر خاموشی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ گاڑی کا دروازہ زور سے بند ہوا۔ شاہزین سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ دھڑام سے بند کر دیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اس نے لائٹ بھی نہیں جلائی۔ بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ شاہزین خود سے باتیں کرنے لگا، آخر مسئلہ کیا اس لڑکی کا؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر تلخ لہجے میں بولا، میں شاہزین ہوں، جس چیز کو چاہوں حاصل کر لیتا ہوں، اور اس نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ وہ اٹھا اور بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میں نے محبت سے بات کی، نرم لہجہ اختیار کیا، پھر بھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکا، پھر خود ہی بڑبڑایا، کیا میں کوئی مذاق ہوں جسے یوں ٹھکرا دیا جائے؟ غصے میں اس نے میز پر رکھا گلاس اٹھایا اور پوری طاقت سے دیوار پر دے مارا۔ گلاس ٹوٹ کر بے شمار ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ ٹھیک ہے زمیل، بہت نخرے ہیں نا تمہارے؟ شاہزین کا غصہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل بھی نہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور مٹھیاں بھیج لیں۔ لیکن یہ دل، یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ایک بار پھر اس سے بات کروں؟ وہ فوراً ہی خود کو بولا، نہیں شاہزین، کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ شاہزین نے آہستہ سے کہا، ضد کرنی ہے تو میں بھی ضد کروں گا۔ تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں، دیکھتے ہیں یہ بے رخی کب تک قائم رہتی ہے۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور زمیل کا نمبر ڈیلیٹ کرنے لگا، مگر عین وقت پر اس کی انگلی رک گئی۔ اس نے بیزاری سے فون بیڈ پر پھینک دیا۔ کر لو جو کرنا ہے، میں انتظار کروں گا، مگر اپنی شرطوں پر۔ کمرے میں اب صرف ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑے اور شاہزین کے بھاری سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ زمیل کی گریجویشن تقریباً مکمل ہو چکی تھی، اسے آخری سیمسٹر باقی تھا۔ گھر کے حالات ایسے تھے کہ اس کے لیے نوکری کرنا مجبوری بن چکا تھا۔ صرف تعلیم کے سہارے گھر کا گزارا ممکن نہیں تھا، اس لیے اس نے ایک کمپنی میں ملازمت کے لیے انٹرویو دیا اور خوش قسمتی سے اسے نوکری مل گئی۔ اس دوران زمیل کمپنی سے واپس آ رہی تھی کہ شاہزین کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس نے زمیل کو کمپنی سے باہر نکلتے دیکھا تو فوراً اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روک لیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو، وہ بھی عاشر کی کمپنی میں؟
شاہزین نے حیرت اور غصے بھرے لہجے میں پوچھا۔ زمل نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے آگے بڑھنے لگی، مگر شاہزین نے دوبارہ اس کا راستہ روک لیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس بار اس کی آواز پہلے سے زیادہ سخت تھی۔ میں یہاں انٹرویو دینے آئی تھی اور کل سے بھی نوکری جوائن کروں گی۔ زمل نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا کہا؟ نوکری؟ شاہزین نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، نوکری، اور وہ بھی اسی کمپنی میں۔ زمل نے اطمینان سے کہا۔ شاہزین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم یہاں نوکری نہیں کرو گی، تم جانتی ہو نا اس کمپنی کا مالک میرا سب سے بڑا دشمن ہے، تو آپ کے دشمن سے میرا کیا لینا دینا؟ زمل نے بیزاری سے جواب دیا۔ مطلب یہ کہ جب میری اپنی کمپنی موجود ہے تو تم وہاں نوکری کرو، اگر واقعی تمہیں نوکری کی ضرورت ہے تو میں سب انتظام کر دوں گا۔ شاہزین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ زمل نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے کسی کے احسانوں کا یا ٹکڑوں پر پلنے کا شوق نہیں، مجھے نوکری مل چکی ہے اور میں یہیں کروں گی۔ تم یہ نوکری نہیں کرو گی بس۔ شاہزین نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں تو یہی نوکری کروں گی، آپ سے جو ہو سکتا ہے کر لیجئے۔ یہ کہہ کر زمل نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور پراعتماد انداز میں وہاں سے چلی گئی۔ شاہزین وہیں کھڑا رہ گیا، غصے سے اس کی مٹھیاں بھن چکی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ اس کمپنی کو آگ لگا دے یا پھر اس کے مالک کو راستے سے ہٹا دے، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بے بسی سے گہرا سانس لیا اور خاموشی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اب زمل روزانہ شاہزین کو اسی راستے سے گزرتی بھی نظر آتی تھی، مگر یہ بات اسے ہرگز گوارا نہ تھی کہ اس کی محبت اس کے دشمن کے دفتر میں کام کرے۔ اس نے ایک دو بار زمل کو سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ وہ اس دفتر کی نوکری چھوڑ دے، مگر زمل نے صاف انکار کر دیا۔ آخرکار شاہزین نہ چاہتے ہوئے بھی عاشر کے دفتر جا پہنچا۔ عاشر نے جیسے ہی اسے دیکھا مسکراتے ہوئے بولا، واہ، آج تو بڑے بڑے لوگ ہمارے دفتر آنے لگے ہیں، آئیے بیٹھے، کھڑے کیوں ہو؟ میں شوق سے نہیں آیا، اسے میری مجبوری سمجھ لو، تم سے ایک کام تھا، شاہزین نے بیزاری بھرے لہجے میں کہا۔ عاشر ہلکا سا ہنسا۔ اچھا، تو جناب کو اپنے دشمن سے بھی کام پڑ سکتا ہے، خیر فرمائیے۔ شاہزین نے وقت ضائع کیے بغیر اصل بات کی۔ تمہارے دفتر میں جو نئی ملازمہ آئی ہے اسے نوکری سے نکال دو۔ عاشر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیا اسے تمہاری کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ وہ تو بہت محنتی لڑکی ہے۔ دشمنی اس سے نہیں، تم سے، اس لیے کہہ رہا ہوں اسے نکال دو، شاہزین نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ عاشر نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور سوچتے بولا، لیکن میں ایسا کیوں کروں؟ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ شاہزین نے فوراً کہا، تم جتنی رقم مانگو گے میں دوں گا، بس میرا یہ کام کر دو۔ عاشر مسکرا دیا۔ لیکن مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، پھر کیا چاہتے ہو؟ شاہزین نے ناگواری سے پوچھا۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا، فی الحال تو مجھے کچھ نہیں چاہیے اور نہ ہی میں اس لڑکی کو نوکری سے نکالوں گا، ویسے بھی وہ بہت خوبصورت اور قابل لڑکی ہے۔ عاشر کی یہ بات سنتے ہی شاہزین کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ وہ عاشر کا گلا دبا دے، کیونکہ وہ کسی عام لڑکی کی نہیں بلکہ اس کی محبت کی بات کر رہا تھا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف جھلک رہا تھا، مگر اس نے خود پر قابو پا رکھا تھا۔ مگر کچھ کہ وہ مڑا اور خاموشی سے دفتر سے باہر نکل گیا۔ عاشر کے دفتر سے نکلتے شاہزین کا دماغ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ خوبصورت اور قابل لڑکی، عاشر کے یہ الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک سامنے سے زمل آتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں چند فائلیں تھی اور کندھے پر بیگ لٹک رہا تھا۔ وہ روز کی طرح اسی راستے سے گھر جا رہی تھی۔ شاہزین نے فوراً بریک لگائی اور گاڑی سائڈ پر روک دی۔ زمل! اس کی آواز سن کر زمل رک گئی۔ اس نے شاہزین کی طرف دیکھا مگر اس کے چہرے پر سختی نمایاں تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ زمل نے حیرانی سے پوچھا۔ تم سے 2 منٹ بات کرنی ہے، شاہزین نے نرم لہجے میں کہا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگی۔ شاہزین نے جلدی سے گاڑی لاک کی اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رک جاؤ! اس کی آواز میں غصہ نہیں بلکہ سنجیدگی تھی۔ زمل نے نظریں چرائیں۔ راستے سے ہٹ جائے۔ نہیں ہٹوں گا، آج ہٹ گیا تو شاید پھر کبھی تم سے بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ شاہزین کے لہجے میں بے بسی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ زمل خاموش کھڑی رہی۔ شاہزین نے گہرا سانس لیا اور جیب سے طے کیا ہوا ایک سادہ سا کاغذ نکالا۔ میں آج عاشر کے پاس گیا تھا۔ زمل نے فوراً چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں نوکری سے نکال دے۔ میں اسے اس کے بدلے پیسے دینے کے لیے بھی تیار تھا، شاہزین نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ زمل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ اصل مسئلہ تمہاری نوکری نہیں ہے زمل۔ وہ ایک قدم اس کے قریب آیا۔ مسئلہ یہ کہ میں تمہیں ہر روز اس کے دفتر جاتے دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہوں۔ مسئلہ یہ کہ جب اس نے تمہیں خوبصورت اور قابل لڑکی کہا تو میرا خون کھول اٹھا۔ مسئلہ یہ کہ میں شاہزین ہوں اور شاہزین پہلی بار کسی کے سامنے خود کو بے بس محسوس کر رہا ہے۔ زمل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ شاہزین نے وہ کاغذ اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، اس میں نہ کوئی شاعری ہے، نہ بڑے بڑے وعدے، صرف 3 الفاظ ہیں،
زمل نے آہستہ سے کاغذ کھولا، اس پر لکھا تھا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں زمل، میں واقعی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، دشمنی بھلا کر، اپنی انا بھلا کر۔ میں تمہاری امی ابو سے بات کروں گا، باقاعدہ رشتہ بھیجوں گا، بس تم ایک بار ہاں کہہ دو۔ زمل نے خاموشی سے کاغذ تہہ کر دیا۔ اس کے دل کی دھڑکن معمول سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ اور اگر میں انکار کر دوں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ شاہزادہ نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر بولا، پھر بھی شادی تو میں تم سے ہی کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ دور کہیں سے ایمبولینس کا سائرن سنائی دیا۔ زمل خاموش رہی اور شاہزین بھی کچھ نہ بولا۔ وہ مڑا اور اپنی گاڑی کی طرف چلنے لگا۔ چند قدم چل کر وہ رکا، پھر پیچھے مڑے بغیر بولا، اور ہاں، عاشر کے دفتر میں اپنا خیال رکھنا، میں ہوں نا۔ اتنا کہہ کر وہ گاڑی بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ زمل وہیں کھڑی رہ گئی، اس کے ہاتھ میں وہ کاغذ اب بھی موجود تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس پر پڑنے والے قطرے بارش کے تھے یا اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو۔ رات کو جب زمل بستر پر لیٹی تو اس کے ذہن میں بار بار شاہزین کی کہی ہوئی باتیں گونجنے لگی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بے اختیار انہیں الفاظ کے بارے میں سوچنے لگی۔ لیکن یہ مغرور انسان مجھے کیسے پسند کر سکتا ہے؟ کہیں اس کی کوئی نئی چال تو نہیں، یا پھر وہ میری اور میرے خاندان کی تذلیل کرنا چاہتا ہے؟ وہ ابھی انہیں خیالوں میں گم تھی کہ اچانک اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی۔ شاہزین کالنگ۔ زمل چند لمحے فون کو خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر ہمت کر کے کال ریسیو کر لی۔ دونوں طرف چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی۔ آخرکار شاہزین نے ہی بات شروع کی۔ میں نے صرف اپنی بات کا جواب لینے کے لیے فون کیا تھا، اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ کیسا جواب؟ زمل نے اس سے پوچھا، جیسے اسے کچھ یاد ہی نہ ہو۔ یہی کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ شاہزین نے اسے یاد دلایا۔ یہ سنتے ہی زمل خاموش ہو گئی، جبکہ شاہزین بے صبری سے اس کے جواب کا ہی انتظار کرنے لگا۔ خاموش کیوں ہو؟ کچھ تو بولو، اس نے نرمی سے کہا۔ زمل نے گہرا سانس لیا اور آخرکار ہمت کر کے بولی، دیکھیے مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ بہت اچھے ہیں، آپ کو مجھ سے کہیں بہت لڑکی مل جائے گی، بہتر بھی، اس لیے برائے کرم میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ زمل نے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا۔ اس کی بات اس نے شاہزین کو مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر فوراً کال کاٹ دی۔ دوسری طرف شاہزین کافی دیر تک خاموش سے بند ہوتی کال کو آواز سنتا رہ گیا۔ زمل جانتی تھی کہ شاہزین کو انکار کر کے اس نے اس کی دشمنی کو دعوت دے دی ہے، مگر اس کے باوجود اسے شاہزین سے کوئی خوف نہیں تھا۔ دوسری طرف شاہزین غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زمل اسے پسند نہیں کرتی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی بے رحم ثابت ہوگی اور اس کی محبت کی بھی کوئی قدر نہیں کرے گی۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا اور خود سے کہنے لگا، شادی تو میں تم سے ہی کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی راستہ کیوں نہ اختیار کرنا پڑے، اور تمہاری یہ انا اب میں ضرور توڑوں گا۔ غصے کے عالم میں اس نے پوری طاقت سے شیشے پر مکہ نے مارا۔ شیشہ ٹوٹ گیا اور اس کے نوکیلے ٹکڑے اس کے ہاتھ میں پیوست ہو گئے۔ چند ہی لمحوں میں اس کا ہاتھ خون سے لت پت ہو گیا، مگر اسے اس درد کا ذرا بھی احساس نہ تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار صرف زمل کے وہی الفاظ گونج رہے تھے، برائے کرم میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ یہ الفاظ اس کے دل میں کسی خنجر کی طرح اتر رہے تھے، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا غصہ اور بے بسی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ زمل کو لگنے لگا کہ شاید شاہزین آخرکار پیچھا چھوڑ دے گا۔ اب نہ وہ اس سے آفس کے باہر نظر آتا تھا اور نہ ہی کہیں اور۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا دی، یہ تو میری ایک بات سے ہی پیچھے ہٹ گیا، مجھے لگا تھا اسے مجھ سے محبت ہے، مگر شاید میں غلط سمجھ رہی تھی۔ زمل بے فکری سے یہی سوچ رہی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اگلے دن اس کی سوچ بدلنے والا ہے۔ اگلے دن دروازے پر دستک ہوئی۔ زمل کی امی نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے شاہزین کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں پھولوں اور مٹھائی کی خوبصورت ٹوکریاں تھیں۔ شاہزین کے والدین دنیا سے جا چکے تھے، اس لیے اپنی زندگی کا یہ اہم قدم اٹھانے کے لیے وہ خود آیا تھا۔ شاہزین بیٹا، تم یہاں، اور یہ اتنا سارا سامان کس خوشی میں؟ زمل کی امی نے حیرت سے پوچھا۔ شاہزین ہلکا سا مسکرایا۔ پھپھو، اتنی بھی کیا جلدی ہے، سب بتا دوں گا، اور یہ سب آپ کے لیے ہی لایا ہوں۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سا اعتماد تھا جو زمل کی امی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے زمل کو آواز دی، زمل بیٹا ذرا باہر آؤ۔ آواز سنتے ہی زمل کمرے سے باہر آئی، لیکن سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ آپ یہاں؟ وہ حیرت سے بولی۔ شاہزین نے اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ کیوں، میں نہیں آ سکتا؟ آخر پھپھو کا گھر ہے یہ۔ زمل نے کچھ کہنا چاہا مگر خاموش ہو گئی۔ اس کی امی نے دونوں کو دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، جب تمہارا دل کرے تب آؤ، یہ تو پاگل ہے، کسی بات ہی نہیں سنتا۔ پھر انہوں نے زمل کی طرف دیکھ کر کہا،
جاؤ زمل شاہزین کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ زمل نے منہ بنایا جیسے یہ کام اسے بالکل پسند نہ آیا ہو اور خاموشی سے کچن کی طرف چل دی۔ کچھ دیر بعد زمل کے والد بھی گھر واپس آ گئے۔ شاہزین فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم انکل، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا اور شاہزین کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گھر کے ماحول میں ایک نئی بات کی ابتدا ہونے والی تھی جس سے شاید زمل ابھی بے خبر تھی۔ کچھ دیر بعد زمل بھی چائے لے کر آ گئی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی شاہزین کو چائے کا کپ تھمایا اور خاموشی سے اندر چلی گئی۔ زمل کو اتنا اندازہ تو ہو چکا تھا کہ شاہزین کا آج یہاں آنے کا کوئی نہ کوئی خاص مقصد ضرور ہے۔ کچھ دیر بعد شاہزین نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ اس نے ایک نظر اپنی پھپھو کی طرف دیکھا، پھر پھپھا کی طرف، اور گہری سانس لیتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ پھپھو اور پھپھا، میں آج یہاں وہ بات کرنے آیا ہوں جو شاید مجھے نہیں بلکہ میرے والدین کو کرنی چاہیے تھی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو یہ بات کرنے خود آتے وہ، لیکن اب یہ ذمہ داری مجھے خود نبھانی پڑ رہی ہے۔ ہاں بولو بیٹا، پھپھو نے پیار سے کہا۔ شاہزادہ نے چند لمحوں کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر ہمت جمع کر کے بولا، میں زمل کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ پھپھو نے حیرت سے کپ میز پر رکھا۔ کیا؟ جی پھپھا، میں زمل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شاہزین کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ کچن کے دروازے کے پیچھے کھڑی زمل کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شاہزین بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم دونوں کے درمیان تو… پھپھو نے بات شروع کی مگر شاہزین نے نرمی سے انہیں روک دیا۔ پھپھو، میں مانتا ہوں کہ پہلے بہت سی غلطیاں ہوئیں میری طرف سے بھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نظریں چکا لی۔ لیکن ان چند مہینوں میں نے زمل کو قریب سے دیکھا ہے۔ وہ مضبوط ہے، عزت دار ہے اور محنتی بھی، اور سچ کہوں تو میں اپنے مستقبل کا تصور اس کے بغیر نہیں کر سکتا۔ پھپھا نے سنجیدگی سے شاہزین کی طرف دیکھا۔ اور زمل، وہ کیا چاہتی ہے؟ شاہزین چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، وہ مجھ میں دلچسپی نہیں رکھتی، لیکن وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ میں اسے کتنا چاہتا ہوں، میں اسے کتنا خوش رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر کچن کی طرف دیکھا۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد زمل کے والد نے گہری سوچ کے بعد کہا، ٹھیک ہے، ہم زمل سے بات کریں گے، پھر جو فیصلہ ہوگا وہ اس کی مرضی سے ہوگا۔ شاہزین کے جانے کے بعد زمل کے والدین نے اسے اپنے پاس بلایا۔ بیٹا، شاہزین یہاں تمہارے رشتے کے لیے آیا تھا، اس کے والد نے نرمی سے کہا۔ اگرچہ زمل کو اس بات کا کافی حد تک اندازہ پہلے ہی ہو چکا تھا، مگر وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے والد نے دوبارہ کہا، بیٹا اب یہ فیصلہ تم پر ہے کہ تم شاہزین سے شادی کرنا چاہتی ہو یا نہیں۔ ہم تم پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ زمل چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے گہری سانس لی اور اپنے والد کی طرف دیکھ کر بولی، ابا، میں پہلے بھی شاہزین کو صاف صاف بتا چکی ہوں کہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے رشتہ بھیج دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر پرسکون لہجے میں بولی، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن بیٹا… زمل کے والد نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس سے پہلے زمل خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں ایک خاموشی سی چھا گئی، جبکہ اس کے والدین ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ اگلے دن زمل کے والد نے شاہزین کو فون کر کے زمل کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ بیٹا، زمل نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہے، وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر شاہزین کی آواز سنائی دی، لیکن پھپھا، میں نے تو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ وقتی ناراض ہے، اس لیے ابھی راضی نہیں ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ میں اسے منا لوں گا، آپ بس کسی طرح ہمارا نکاح کروا دیں۔ زمل کے والد نے گہری سانس لی اور سنجیدگی سے بولے، دیکھو بیٹا، ہم زمل کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں کر سکتے۔ اس نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا اور ہمارے لیے اس کی رضا سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ سنتے ہی شاہزین خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے جیسے کوئی الفاظ ہی باقی نہ رہے۔ اس کے پاس کہنے کے لیے جیسے کوئی لفظ باقی نہ رہا۔ شاہزین جان چکا تھا کہ اب بات سیدھے طریقے سے نہیں بنے گی۔ نہ زمل آسانی سے ماننے والی تھی اور نہ ہی اس کے گھر والے۔ بالآخر اس نے وہ قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا جس کا زمل اور اس کے گھر والوں نے کبھی بھی تصور ہی نہیں کیا تھا۔ کچھ دن بعد زمل آفس سے گھر واپس جا رہی تھی کہ راستے میں چند لوگوں نے اسے روک لیا اور زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ اس سب کے پیچھے کسی اور کا نہیں بلکہ شاہزین کا ہی ہاتھ تھا۔ وہ لوگ زمل کو ایک ایسی جگہ لے آئے جہاں شاہزین پہلے سے ہی موجود تھا۔ زمل کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ شاہزین نے آہستہ سے اس کی پٹی کھولی۔ آنکھیں کھلتی زمل کی نظر شاہزین پر پڑی۔ حیرت اور غصہ اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ سب تم نے کروایا ہے؟ زمل نے بے یقینی سے پوچھا۔ شاہزین کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں، میں نے کروایا، اور اب دیکھو میں آگے کیا کرتا ہوں۔ زمل نے اسے گھورا۔ کیا کرو گے؟ مجھے ڈراؤ گے؟ وہ بے خوفی سے بولی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شاہزین کی ضد
صرف اسے حاصل کرنے تک ہے۔ شاہزین کی آنکھوں میں غصہ نمایاں تھا۔ تم شاید نہیں جانتی زمل، تمہارے انکار نے مجھے کہاں لا کھڑا کیا ہے۔ زمل نے حیرت سے اسے دیکھا کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ شاہزین نے سخت لہجے میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ۔ اگر تم نے پھر انکار کیا تو میں ایسے قدم اٹھا لوں گا جن کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اس کی آواز میں غصہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ شاید زمل کا بار بار اسے رد کرنا اس کی ضد کو اور بڑھا چکا تھا۔ میں ایسا نہیں کروں گی، زمل نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ شاہزین نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر بولا، پھر اس کے بعد جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود لینا۔ زمل خاموش ہو گئی۔ شاہزین نے موبائل نکالا اور ایک کال ملائی۔ چند الفاظ سن کر ہی زمل کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ بات اس حد تک پہنچ چکی ہے جہاں اسے اپنے فیصلے کے بارے میں دوبارہ سوچنا ہوگا۔ پلیز ایسا مت کرو۔ زمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاہزین نے موبائل ایک طرف کیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو پھر بتاؤ، کیا تم میرے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہو؟ زمل نے بے بسی سے نظر جھکا لی۔ مجھے منظور ہے، جو تم کہو گی میں وہی کروں گی۔ آخرکار زمل نے ہار مان لی کیونکہ اس کے لیے اپنے والدین کی خوشی اور حفاظت سب سے زیادہ بڑھ کر تھی۔ شاہزین اور زمل دونوں کورٹ کی طرف جا رہے تھے۔ پوری راہ زمل کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے رہے۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی جیسے اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ باقی ہی نہ ہو۔ گاڑی چلاتے ہوئے شاہزین نے خاموشی توڑی۔ دیکھو زمل، میرا مقصد تمہارا فائدہ اٹھانا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں تم سے نکاح کرنے کی بات نہ کرتا۔ میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، لیکن تم سیدھے طریقے سے مان ہی نہیں رہی تھی، اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ زمل نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی خاموشی اور آنکھوں سے بہتے آنسو ہی اس کے دل کی کیفیت بیان کر رہے تھے۔ چند لمحے بعد شاہزین دوبارہ بولا، اگر تم اسی طرح روتی رہی تو وہاں سب یہی سمجھیں گے کہ میں تم پر زبردستی کر رہا ہوں، اور اگر آج نکاح نہ ہوا تو اس کا انجام تم اچھی طرح جانتی ہو۔ یہ سنتے ہی زمل کا دل لرز اٹھا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے ایک قدم کی قیمت اس کے والدین کو چکانی پڑ سکتی ہے۔ دونوں کورٹ میں داخل ہوئے۔ زمل فیروزی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ اس نے اپنے بال دوپٹے سے اچھی طرح ڈھانپ رکھے تھے، جبکہ شاہزین نے سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ دونوں خاموشی سے کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں صرف پنکھے کی آواز گونج رہی تھی، جیسے وہاں موجود خاموشی کو اور گہرا کر رہی ہو۔ نکاح خواہ نے نکاح کی کارروائی شروع کی اور دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا یہ نکاح آپ دونوں کی اپنی مرضی سے ہو رہا ہے؟ جی، شاہزین نے فوراً سے پراعتماد لہجے میں جواب دیا۔ زمل خاموش بیٹھی رہی۔ بولو زمل، شاہزین نے دھیمی مگر معنی خیز آواز میں کہا۔ زمل نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر بمشکل جی کہہ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح نامے پر دستخط ہوئے اور تمام رسمی کارروائی مکمل ہوئی۔ مبارک ہو، اب آپ دونوں میاں بیوی ہیں، نکاح خواہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ الفاظ سنتے ہی زمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جس رشتے کو وہ کبھی قبول نہیں کرنا چاہتی تھی، قسمت نے آج اسے اسی رشتے میں باندھ دیا تھا۔ کچھ دیر بعد دونوں کورٹ سے باہر آ گئے۔ زمل خاموش تھی، جیسے اسے کسی گہرے صدمے نے جکڑ لیا ہو۔ وہ مسلسل ایک ہی نقطے کو دیکھی جا رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں نہ جانے کتنے طوفان برپا تھے۔ شاہزین نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جان، ابھی تو صرف ہمارا نکاح ہوا ہے، شادی تو ہماری دھوم دھام سے ہوگی۔ آخر شاہزین علی شاہ کی شادی اتنی سادگی سے کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن زمل نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اب بھی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ کچھ دیر بعد دونوں زمل کے گھر پہنچ گئے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو زمل کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ زمل اور شاہزین کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زمل آج شاہزین کے ساتھ اس وقت گھر واپس آئی ہے۔ بیٹا، تم آج شاہزین کے ساتھ گھر کیوں آئی ہو؟ اور اتنی دیر بھی ہو گئی ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ زمل کی امی نے فکر مندی سے پوچھا، مگر زمل خاموش رہی۔ اس کے لب جیسے کسی بات کے لیے ہل ہی نہیں پا رہے تھے۔ تب شاہزین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خاموشی توڑی۔ میں اور زمل نے کورٹ میرج کر لی اور اب میں آپ کا داماد ہوں۔ یہ الفاظ سنتے زمل کی ماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے اچانک ان کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ انہوں نے حیرت اور بے یقینی سے شاہزین کو دیکھا۔ اتنے میں زمل کے والد بھی آواز سن کر باہر آ گئے۔ جب انہیں حقیقت کا علم ہوا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ زمل بیٹا، شاہزین کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تم دونوں نے واقعی نکاح کر لیا ہے؟ زمل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بمشکل اپنی آواز نکال پائی۔ جی امی، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم دونوں نے نکاح کر لیا ہے۔
اس کی آواز میں چھپی بے بسی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ فیصلہ اس کی خوشی سے نہیں بلکہ کسی مجبوری کے تحت ہوا ہو۔ لیکن جمل، تم تو شاہزین کو پسند بھی نہیں کرتی تھی، جمل کے والد نے حیرت سے کہا۔ اس سے پہلے کہ جمل کو جواب دے دی، شاہزین فوراً بول اٹھا۔ دیکھیے پھوپھا، میں نے آپ کی بیٹی کو منا لیا ہے۔ اب تو حالت یہ تھی کہ اسے بھی جلدی تھی، صبر ہی نہیں ہو رہا تھا، اس لیے ہم نے نکاح کر لیا۔ شاہزین نے ہنستے ہوئے بات کو ہلکا کرنے کی کوشش کی، مگر جمل خاموش بیٹھی رہی۔ اس کی جھکی ہوئی نظریں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ کچھ لمحوں تک جمل کے والدین حیرت سے دونوں کو دیکھتے رہے۔ پھر شاہزین نے مسکرا کر کہا، اب آپ اپنے نئے داماد کو اندر بھی نہیں بلائیں گے؟ کیونکہ وہ ابھی تک دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ جمل کی امی نے خود کو سنبھالا اور دونوں کو اندر آنے کا کہا۔ پھر شاہزین کے لیے چائے کا انتظام کیا گیا۔ چائے پینے کے بعد شاہزین نے جمل کی والد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھوپھا، اب جمل آپ کی طرف سے میری امانت ہے۔ یہ میری بیوی ہے، لیکن میں اسے یہاں سے اداسی کے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا۔ میں اسے پورے احترام اور خوشیوں کے ساتھ رخصت کروا کر لے کر جاؤں گا۔ بس بہت جلد آؤں گا، شادی کی تاریخ مقرر کرنے اور اپنی دلہن کو لینے۔ شاہزین کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر جمل اب بھی سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی خاموشی میں کئی سوال چھپے تھے جن کے جواب شاید ابھی وقت کو دینے تھے۔ شاہزین کے جاتے ہی گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ جمل کے والدین کچھ لمحوں تک دروازے کو دیکھتے رہے، پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جمل کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ جمل ابھی سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کے دل کی کیفیت بیان کر رہے تھے۔ بیٹا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ جمل کی امی نے بھرائی ہوئی آواز سے پوچھا۔ جس شخص کو تم بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی، تم نے اسی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ آخر ایسی کیا بات ہوئی کہ تم نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ جمل چند لمحے خاموش رہی، اس کے پاس جیسے الفاظ ہی نہیں تھے۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی، میں نے اپنی مرضی سے یہ نکاح نہیں کیا۔ اس کی آواز میں درد اور بے بسی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ مجھ سے زبردستی کروائی گئی ہے، مجھے دھمکی دی گئی تھی۔ جمل کی بات سن کر اس کے والد کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ کیسی دھمکی بیٹا؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ جمل کچھ دیر خاموش رہی۔ وہ شاید وہ بات زبان پر لانے سے بھی ڈر رہی تھی، مگر آخر کار اس نے آنسوؤں کے درمیان اپنی آواز بلند کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آج میں اس کے ساتھ کورٹ میرج نہیں کرتی تو وہ آپ دونوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ جمل کی آواز رند گئی۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، میں آپ دونوں کو کسی مصیبت میں نہیں ڈال سکتی تھی، اسی لیے مجبوراً مجھے یہ نکاح کرنا ہی پڑا۔ وہ یہ کہتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جمل کی بات سن کر اس کی ماں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ انہوں نے فوراً اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ جمل کبھی بھی اپنی خوشی کے خلاف اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ ضرور کوئی ایسی وجہ تھی جس نے اسے اس فیصلے پر مجبور کیا تھا۔ ماں کے دل نے اپنی بیٹی کی خاموش چیخ کو سمجھ لیا تھا۔ زمین ایک دل کے لیے بھی جاب پر نہ گئی تو شاہزادہ نے فوراً یہ سمجھ لیا کہ شاید اس نے نوکری چھوڑ دی ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اسے لگا کہ آخر کار جمل نے وہ کام کر دیا جس کی وہ خواہش کر رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں مطمئن ہو گیا، مگر حقیقت اس کے اندازے سے بالکل مختلف تھی۔ جمل نے جاب نہیں چھوڑی تھی، بس ایک دن کسی وجہ سے وہ کام پر نہیں جا سکی تھی۔ اگلے دن جب جمل معمول کے مطابق جاب سے واپس آ رہی تھی تو اچانک شاہزین کی نظر اس پر گئی۔ وہ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے پر موجود خوشی فوراً سے ختم ہو گئی، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جمل نے ابھی تک اپنا فیصلہ نہیں بدلا ہے۔ شاہزادہ نے گاڑی روکی اور اتر کر جمل کے پاس چلا گیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم نے جاب چھوڑ دی ہے اور آخر کار میری بات مان لی ہے۔ اس کے لہجے میں اس بار سختی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی۔ یہ آپ کی غلط فہمی تھی۔ کل کسی کام کی وجہ سے میں نہیں آ سکی تھی، لیکن اب روز ہی آؤں گی۔ جمل نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ مطلب تم میری بات نہیں مانو گی؟ شاہزادہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں کبھی آپ کی بات مانوں گی؟ اور نکاح والی بات ماننا میری مجبوری تھی۔ جمل کی آواز میں غصہ اور بے بسی دونوں شامل تھے۔ یہ صرف ایک کاغذی رشتہ ہے، میری پوری زندگی آپ کو اپنا شوہر تسلیم نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر جمل وہاں سے جانے لگی، مگر اچانک شاہزادہ نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، آپ اس طرح میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، جمل نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ شاہزادہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا کر سکتی ہو تم؟ چلو چلاؤ۔
میرے پاس بھی ثبوت ہے کہ تم میری بیوی ہو اور قانونی طور پر تم پر میرا حق ہے۔ شاہزیں نے اپنے الفاظ میں اپنا حق جتانے کی کوشش کی۔ یہ سن کر زمل خاموش ہو گئی۔ شاہزیں نے اسے گاڑی تک لے گیا اور اندر بٹھا دیا۔ دیکھو میری بات سنو، نکاح تو ہمارا ہو چکا ہے اور بہت جلد رخصتی بھی ہو جائے گی۔ تم جتنی جلدی اس رشتے کو قبول کر لو گی تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ اب تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ شاہزیں نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، مگر زمل پر اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد شاہزیں نے نرمی سے پوچھا، کچھ کھاؤ گی؟ نہیں، زمل نے مختصر جواب دیا۔ کچھ تو کھا لو گی، جاب سے تھکی ہوئی ہو، بھوک لگی ہوگی تمہیں۔ شاہزیں نے دوبارہ پیار سے کہا، آپ کو کہاں آنا نہیں چاہیے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اگر گھر تک چھوڑنا ہے تو ٹھیک ہے، پر نہیں ہے یہ اتار دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ زمل نے غصے سے کہا۔ شاہزین بھی خاموش ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت زمل اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ زمل گھر آ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کسی نے اسے کچھ کہا ہے یا وہ کسی بات سے پریشان ہے۔ زمل کی والدہ بھی اس کے پیچھے آ کر کمرے میں آ گئی تھی۔ کیا وہ بیٹا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ آج تم اتنی خاموشی سے کمرے میں آ گئی ہو، کسی سے کوئی بات بھی نہیں کی؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ بس راستے میں کسی کی بری شکل دیکھ لی تھی۔ زمل نے اپنی خیالوں میں گم تھی۔ اسی حالت میں اس نے جواب دیا تھا، کس کی شکل دیکھ لی تھی اور یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس کی والدہ نے حیرت سے دوبارہ پوچھا۔ کچھ نہیں، بس راستے میں شاہزین مل گیا تھا۔ زمل جیسے اچانک اپنی سوچوں کی دنیا سے باہر آئی۔ تو اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ اب وہ تمہارا شوہر ہے اور اب ساری زندگی تم نے اسی کے ساتھ گزارنی ہے۔ زمل کی والدہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ شوہر؟ کہاں کا شوہر؟ زمل نے غصے اور دکھ سے اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ اس نے زبردستی شادی کی ہے مجھ سے، میں اسے ساری زندگی اپنا شوہر تو نہیں مانوں گی۔ زمل کی آواز میں پختہ فیصلہ تھا۔ لیکن بیٹا، زمل کی والدہ نے کچھ کہنا چاہا مگر اس سے پہلے زمل اٹھ کر باہر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی ماں بھی شاہزین کی ہی طرفداری کرے گی اور وہ اس وقت کسی کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ دن گزرے تو زمل نے اپنے والدین سے ایک اہم بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ امی، میں نے سوچ لیا کہ اب مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ زمل نے کھانا کھاتے ہوئے سنجیدگی سے بات شروع کی۔ کیا سوچا ہے؟ اس کے والد نے پوچھا۔ زمل نے ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر اپنے ابو کی طرف، اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولی، میں نے سوچ لیا کہ میں شاہزین سے خلا لے لوں گی۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا تو زمل کے والدین حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ کہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ اس کی والدہ نے پریشانی سے پوچھا۔ امی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں ساری زندگی اس شخص کے ساتھ نہیں گزار سکتی، مجھے وہ انسان بالکل پسند نہیں ہے۔ زمل نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ لیکن کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں خلا لینے دے گا؟ اس کے والد نے فکر مندی سے سوال کیا۔ وہ دینے پر مجبور ہو جائے گا، کیونکہ جس طرح اس نے کورٹ میں سب کچھ کیا تھا اب میں بھی یہ سب اسی طرح کروں گی۔ زمل نے کچھ سوچتے ہوئے پختہ لہجے میں کہا۔ زمل کے والدین اس کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ زمل اپنے فیصلے پر قائم ہے۔ زمل آج آفس نہیں گئی تھی، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اس نے جاب سے چھٹی لے لی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے شاہزین کو فون کیا۔ شاہزین نے کال اٹھائی تو فوراً مسکراتے ہوئے بولا، واہ، آج میری بیگم نے خود مجھے کال کی ہے، لگتا ہے میری یاد ستا رہی ہے۔ شاہزین کی باتیں سن کر زمل کو ہمیشہ کی طرح غصہ اور چڑ محسوس ہوئی۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، زمل نے سنجیدگی سے کہا۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر زمل نے اپنی بات کہی، مجھے آپ سے خلا چاہیے۔ کیا؟ کیا کہا؟ شاہزین نے جسے دوبارہ سننا چاہا۔ میں نے کہا مجھے آپ سے خلا چاہیے۔ زمل نے اپنی بات دہرائی۔ کافی اچھا مذاق کر رہی ہو، خیر اب اس مذاق کو ختم کرو۔ شاہزین نے ہنستے ہوئے کہا، وہ جان بوجھ کر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہی، میں آپ سے خلا لوں گی اور بہت جلد سارے کاغذات آپ کے گھر پہنچ جائیں گے۔ زمل نے پختہ لہجے میں کہا، تم نے یہ بات سوچ بھی کیسے لی کہ میں تمہیں طلاق یا خلا لینے دوں گا؟ شاہزین کی آواز اب سنجیدہ ہو چکی تھی۔ جانتی ہو نا کتنی مشکل سے حاصل کیا ہے میں نے تمہیں، اور اب تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں، لیکن مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ زمل نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، تمہیں رہنا ہے یا نہیں؟ مجھے نہیں پتا،
لیکن یہ بات اپنے دل و دماغ سے نکال دو کہ تم مجھ سے اتنی آسانی سے الگ ہو جاؤ گی۔ شاہزادہ نے صاف انکار کر دیا۔ دیکھیں، اگر آپ نے آرام سے ایسا نہ کیا تو میں آپ پر کیس کر دوں گی اور پھر آپ کو جیل میں یہ سب کرنا پڑے گا۔ زمل نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ میرا بیبی، نہیں نہیں، ایسا نہیں کرنا، میں تو ڈر گیا۔ شاہزادہ نے اس کی دھمکی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے عدالت اور جیل کی دھمکی دو گی اور میں ڈر جاؤں گا؟ یہ بھول جاؤ، شاہزادہ علی شاہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ شاہزادہ کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ بلند اور سخت ہو چکی تھی۔ یہ کہتے ہی شاہزادہ نے فون بند کر دیا۔ زمل نے فوراً دوبارہ کال کی۔ دوسری طرف سے کال اٹھائی گئی تو شاہزادہ نے سنجیدگی سے کہا، دیکھو زمل، اگر تم نے اسی بارے میں بات کرنی ہے تو میرا صرف صاف انکار ہے، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ آپ جو مرضی کر لیں، لیکن میں بھی خلا لے کر ہی رہوں گی۔ زمل نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا۔ شاہزادہ چند لمحے خاموش رہا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، زمل تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں رخصت ہی کر لوں، اور پھر بعد میں یہ شکایت مت کرنا کہ شاہزادہ نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ میں اب آپ کے پاس رخصتی نہیں چاہتی۔ زمل نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں آپ سے نہیں ڈرتی، آپ جو مرضی کر لیں۔ زمل کی آواز میں خوف کے بجائے عزم تھا۔ ٹھیک ہے، کل ہی تمہیں رخصت کروا کر اپنے گھر لے جاؤں گا، شاہزادہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور اس کے بعد فون بند کر دیا۔ زمل کے ہاتھ سے جیسے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شاہزادہ اب واقعی کیا کرنے والا ہے۔ اگلے دن شاہزادہ پھلوں اور مٹھائیوں کا سامان لیے زمل کے گھر پہنچ گیا۔ دروازے پر شاہزادہ کو دیکھتے ہی زمل کے چہرے پر پریشانی سی چھا گئی تھی۔ آپ یہاں؟ اس نے حیرت اور گھبراہٹ کے ملی جلی تاثرات کے ساتھ شاہزادہ کو دیکھا۔ شاہزادہ ہنسا، ہاں، یقین نہیں آ رہا۔ کچھ دیر بعد شاہزادہ زمل کے والد کے ساتھ کمرے میں بیٹھا تھا۔ ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جبکہ زمل کچھ فاصلے پر ہی کھڑی پریشانی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ پپا، آج میں یہاں ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہوں، شاہزادہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زمل بھی وہیں پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسا کیا مقصد ہے؟ زمل کے والد نے حیرت سے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ زمل کے سر پر خلا اور طلاق کا بھوت سوار ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی اس کی رخصتی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ شاہزادہ نے اپنی بات کہی تو کمرے میں اچانک سے خاموشی چھا گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر دوبارہ سے بولا، اس لیے میں آج یہاں زمل کو لینے آیا ہوں۔ شاہزادہ نے اپنی بات مکمل کی، لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ دھوم دھام سے بارات لے کر آؤ گے۔ زمل کے والد نے اسے یاد دلایا۔ پپا، سوچا تو یہی تھا، لیکن شاید زمل سے اب صبر نہیں ہو رہا، اس لیے وہ اس طرح کر رہی ہے، لہٰذا ہم سادگی سے ہی رخصتی کر لیتے ہیں۔ شاہزادہ نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن مجھے ابھی رخصت نہیں ہونا۔ زمل نے فوراً بات کرنے کی کوشش کی۔ شاہزادہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ بیبی، دیکھو نا، آپ کے مما پاپا بات کر رہے ہیں، آپ خاموش رہیں۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ بڑوں کی باتوں میں بول پڑے تو اسے پیار سے خاموش کرا دیا جائے۔ زمل نے غصے سے شاہزادہ کو دیکھا، مگر اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد زمل کے والدین نے بھاری دل کے ساتھ بیٹی کو رخصت کر دیا۔ یوں زمل اور شاہزادہ کی رخصتی ہو گئی، جبکہ زمل کے دل میں بے شمار خدشات اور سوالات تھے، جن کا جواب شاید آنے والے وقت ہی دینے والا تھا۔ دونوں شاہزادہ کے گھر پہنچ گئے۔ شاہزادہ نے پھولوں کے ساتھ زمل کا استقبال کیا۔ ویلکم ٹو آور روم بیبی، شاہزادہ نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ زمل خاموشی سے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اس کی مرضی کے بالکل خلاف تھا۔ شاہزادہ نے اسے دیکھا اور پھر نرمی سے بولا، دیکھو زمل، مجھے تم سے شادی کرنی تھی اور میں نے کر لی، کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، لیکن تم ہو کہ میری محبت پر یقین ہی نہیں کر رہی۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی، بلکہ وہ اسی طرح پیار اور نرمی سے بات کر رہا تھا جیسے کوئی کسی بچے کو محبت سے سمجھاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو پسند نہیں کرتی، اور یہ بات میں آپ کو کتنی بار کہہ چکی ہوں۔ زمل کے لہجے میں پہلی بار سختی نہیں تھی، اس کی آواز میں اب صرف تھکن اور بے بسی محسوس ہو رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ سب قبول کرنا بہت مشکل ہے، شاہزادہ نے نرمی سے کہا، اس لیے میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا، یہاں تک کہ جب تک تم اس نکاح سے راضی نہیں ہو جاتی میں تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا۔ ہم تب تک
ایسے ہی رہیں گے جیسے دو دوست رہتے ہیں، شاہزادے نے پیار سے اسے سمجھایا۔ زبل خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی تھی۔ وہ پہلی بار شاہزادے کے لہجے میں اتنی نرمی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے تمہاری روح سے محبت کی ہے، اگر مجھے صرف تمہارے جسم سے محبت ہوتی تو اس کے لیے مجھے نکاح کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے تم سے نکاح صرف اس لیے کیا کیونکہ میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا تھا۔ شاہزادے کی آواز میں سچائی تھی۔ لیکن میں انتظار کروں گا کہ جب تم مجھے دل سے قبول کرو گی، مجھے یقین ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا۔ شاہزادے نے زمل کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے کہا، پھر کچھ دیر بعد کمرے سے باہر چلا گیا۔ جبکہ زمل وہیں بیٹھی شاہزادے کی کہی ہوئی باتوں کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ شاید کہیں نہ کہیں اب اس کے دل میں شاہزادے کے لیے موجود نفرت پہلے سے کچھ کم ہو گئی تھی۔